السلام علیکم۔ موروثی سیاست پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں گہری جڑیں رکھتا ہے۔ ہماری سیاسی پارٹیوں میں قائدین کا اس قدر قحط ہے کہ اگر جماعت کے لیڈر کو کچھ ہو جائے تو پوری سیاسی جماعت میں اس کی فیملی ہی واحد آپشن ہوتا ہے جو اس جماعت کو لیڈ کر سکے۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جسے ہم موروثیت سے پاک کہہ سکتے ہیں۔ میں یہ بات سمجھنے اور سمجھانے سے قاصر ہوں کہ پاکستانی قوم آخر اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ سیاسی میدان میں قابلیت اور میرٹ کی بنیاد پر کیے جانے والے فیصلے ہی جمہوریت کی جان ہوتے ہیں۔ ظاہری اس بات ہے جب سیاست میں خاندانی موروثیت آ جائے گی تو پھر شفافیت کا جو عنصر ہے وہ تو مکمل ہی ختم ہو جائے گا۔ سیاست میں موروثیت کی کتنی گنجائش ہے، اس حوالے سے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے دانشوروں کا کیا موقف ہے، دیکھیے آپ اس ویڈیو میں۔ بالکل نہیں، جسٹیفیکیشن تو چوروں کے پاس بھی ہوتی ہے، وہ بھی کہتا ہے جی میری ماں بیمار تھی تو میں نے چوری کی۔ کسی اور جگہ موروثیت کی گنجائش ہے؟ موروثیت میرٹ ہوتا ہے جی، ہر جگہ وہ چلتا ہے۔ ہمارے یہاں موروثیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک مظلوم بننے کی پورا ہسٹری ہے۔ اگر آپ کسی کو زبردستی باہر نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، پھانسی دے دیں گے، تو عوام جو ہے، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، عوام تو پھر انڈر ڈاگ کے ساتھ ہوتے ہیں، جس کو وہ کمزور جانتے ہیں، مظلوم جانتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر وہ موروثیت وغیرہ والے سوال نہیں رہتے۔ اب لوگوں کو ٹرم کمپلیٹ کرنے دیں، اگر وہ برے ہوں گے لوگ نکال دیں گے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے، 10 دفعہ ان کے بچے آ جائیں۔ لیکن اگر وہ لوگ اس طرح جائیں گے اور ان کے پیچھے ایک وہ جو المیہ کریٹ ہو جائے گا، تو المیہ کے تو 100 گاہک ہوتے ہیں، پھر تو وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ لوگوں کو یہ گلٹی فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے لوگوں کا آگے بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو کوئی نکلا نہیں، لوگوں کو یہ گلٹی فیلنگ ہوتی ہے کہ یار یہ ہم سے جو غلطی ہوئی اس کو ہم کم از کم یہ مداوع کر دیں، تو پھر وہ مداوع چلتا رہتا ہے۔ نہیں، گنجائش تو ہرگز نہیں ہے، وہ تو کریں گے، ان کو تو فائدہ ہے اس میں نہیں مطمئن۔ بالکل نہیں ہوتی، صرف اس صورت میں جب تربیت کے سارے مراحل کو طے کیا جائے۔ صلاحیت ہے، تربیت ہے تو پھر بے شک آپ ہو جائیں۔ یہ سارے کا سارا برٹش لیگیسی ہے، یہ وہی سوچ ہے، بس یہ سارے کا سارا جاگیرداری کا دوسرا ورژن ہے۔ زبردستی لائی جاتی ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے ایک شاعر ہے نا، اس کا بیٹا شاعر نہیں ہوگا، تو ایک سیاستدان کا بیٹا کیسے سیاستدان ہو سکتا ہے؟ آپ اس کی جتنی بھی تربیت کریں، اس کے آپ کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ تو ان کے جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، لیکن وہ نہیں وہاں آ سکتے۔ ہونی نہیں چاہیے، لیکن کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں ایسے جس میں کہہ لیجئے کہ لیکن اس کو بھی انتخابی عمل سے مشروط کرنا چاہیے۔ اگر کسی سیاستدان کا بیٹا یا بیٹی اپنی پارٹی کی سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو وہ ایک پارٹی کے اندر کا انتخابی نظام ہونا چاہیے، اس کے ذریعے منتخب ہو۔ اچھوں میں سے برے اور بروں میں سے اچھے نکلتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے کسی سیاسی پارٹی کا عہدیدار ہونے یا سربراہ ہونے کے لیے یہ کوالیفیکیشن بالکل ناکافی ہے، بلکہ شرمناک ہے کہ وہ اس پارٹی کے سربراہ کا بیٹا ہے۔ ہونی نہیں چاہیے، پھر وہ سیاست نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے اور اس کے اندر پازیٹیو تبدیلی ہو تو ہمیں موروثی کلچر سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ موروثی کلچر میں رہتے ہوئے ہم انہی پرانے نظریات پر چلتے رہیں گے، وہی گھسے پٹے جو ہمارے معاملات پہلے چلتے رہیں گے۔ نہیں، دیکھیں سیاست میں دو باتیں ہیں۔ سیاست میں موروثیت کی گنجائش نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے، اور سیاست میں موروثیت کی بالکل گنجائش ہے، یہ ہونی چاہیے، یہ بھی سٹیٹمنٹ۔ سیاست میں صرف میرٹ کی گنجائش ہے، چاہے وہ اب اس کا سگی بیٹی، سگا بیٹا، بھانجا، بھتیجا، کوئی بھی اگر میرٹ پہ ہے تو پھر گنجائش ہے، پھر وہاں موروثیت پیچھے چلی جاتی ہے، اور اگر میرٹ پہ نہیں ہے تو پھر کوئی گنجائش نہیں۔ سیاست موروثیت میں کیسے آ سکتی ہے؟ اگر آپ کا جو بیٹا نالائق ہے تو وہ پارٹی پولیٹیکل ہے تو اور وہ ڈیموکریسی میں ہے، تو ڈیموکریسی میں تو جو اہل بندہ ہے اسے آنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ان کے بچے اگر لائق نہیں ہیں تو اگر انہوں نے اپنی پارٹی خاندان میں رکھی تو اگر آپ فوت ہو جائیں گے، بچہ نالائق نہیں گا، پارٹی ختم ہو جائے گی۔ ابھی تو موروثیت کی سیاست ہی چل رہی ہے جو کہ بہت نقصان دہ ہے، بالکل غلط ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جمہوریت کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو پارٹیسپیٹ کرنے کا حصہ کا موقع ملنا چاہیے، تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ غلط ہے۔
سیاست میں موروثیت ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں یہ اس طرح اس سے بہت سارے جو ٹیلنٹڈ لاٹ ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا. اور یہ ہمارے ان فیکٹ ہماری جو کنٹری ہے, ہمارے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. اور آئی تھنک کہ موروثیت والا ایلیمنٹ تھوڑے عرصے کے لیے پیچھے رکھ دینا چاہیے تاکہ نئے لوگ سامنے آئیں. جسٹیفیکیشن تو انسان کوئی بھی دے سکتا ہے. وہ جسٹیفیکیشن تو آپ اپنے مطابق دیتے ہیں, اپنی سوچ کے مطابق دیتے ہیں, اپنی نالج کے مطابق دیتے ہیں. لیکن کائنڈلی میں یہ کہوں گی کہ نئے لوگ جو ہیں وہ اس طرف آئیں تاکہ یہ سوچ بھی بدلی جا سکتی ہے. یہ سوچ بالکل چینج ہو جائے گی اگر ایجوکیٹڈ لاٹ سامنے آئے گا. وہی سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے وہ ایسے ہی چلے گا اور ایسے ہی ختم ہو جائے گا اور کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں. اس لیے کہ ایک جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت میں جو ایک خاص پروسیس ہے, اگر اس میں سے ایک آدمی نہیں گزر کر آتا ہے محض اس بات پر کہ وہ کسی کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو اسے آپ آگے لے آئیں, تو یہ تو ناانصافی کی بات ہے اور یہ جمہوریت نہیں ہے. دیکھ ہمارے سیاستدان جو موروثیت کی کوئی بھی ڈیفینیشن دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنیادی بات ہے کہ اگر آپ جمہوریت کرتے ہیں تو پھر جمہوری طریقے جو ہیں انہیں آپ اختیار کریں. سیاست میں موروثیت کے علاوہ اور کسی شے کی گنجائش چھوڑی کہاں گئی ہے؟ اصولی طور پر تو بالکل نہیں, لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے جو ہے مطلب یہاں یہ موروثیت ہے. اصولی طور پر تو میں اس کا بہت مخالف, میں مطمئن تو کیا میں اس سے 100% جو ہے مطلب اختلاف کرتا ہوں. ہو سکتی ہے لیکن اس میں اس پرسن کو پروسیس سے گزر کر آنا چاہیے. جیسے دیکھیے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ CNC آج چاہے تو اپنے بیٹے کو ڈائریکٹ کور کمانڈر نہیں بنا سکتا. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ اپنے بیٹے کو لیفٹیننٹ بھرتی کرا دے گا, لیکن وہ پروسیس میں 20 25 30 سال بعد ہو سکتا ہے CNC بن جائے. چیف سیکرٹری پنجاب اپنے بیٹے کو ڈائریکٹ کسی ڈپارٹمنٹ کا سیکرٹری نہیں لگا سکتا. وہ زیادہ سے زیادہ بددیانتی یہ کر سکتا ہے کہ وہ CSS میں اسے کامیاب کرا دے, لیکن وہ کرے گا 17 گریڈ سے شروع ہو کے 20ویں گریڈ تک جائے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ جو پنجاب کا چیف سیکرٹری ہے اس کا بیٹا فیڈرل کا چیف سیکرٹری بن جائے, لیکن پروسیس سے گزر کر آئے گا. سیاست کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ خاندانوں کے لوگ پروسیس میں گزرے بغیر ٹاپ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ لوگ جن کی 30 40 سال کی جدوجہد ہوتی ہے وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم اور ناانصافی ہے. سیاست میں موروثیت کی گنجائش ہے اور اس میں قباحت بھی نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا وارث پیچھے سے بہت صحیح سیاسی مائنڈ کا اور اچھا آ رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں کہ پولیٹیکل مائنڈ کے ساتھ وہ آگے آتا ہے, پولیٹیکل گڈ رولز کے ساتھ اگر وہ آگے آتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں نے تو ابھی عرض کیا کہ نہیں, موروثیت نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اس کی گنجائش ہے, کیونکہ کوئی بھی جو ذہین آدمی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی خاص شخص کے گھر میں پیدا ہو, وہ کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو اگر آپ ذہانت کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو موروثیت کو ترک کرنا پڑے گا. میں تو بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا, اس لیے کہ ذہانت موروثی نہیں ہوتی, وہ تو ہمیشہ جو ہے وہ ابدیت کی جاتی ہے قدرت کی طرف سے, اور وہ کسی بھی طبقے میں کسی بھی معاشرت میں ہو سکتی ہے, کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے. اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے موروثیت کسی طرح سے بھی کارآمد نہیں ہے. اگر ہم واقعی اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بڑی بڑی پارٹیوں میں موروثی قائدین کو بت بنا کر پوجنے کی بجائے ایک عام آدمی کو بنا کسی کے غلام بنے آگے بڑھنے کا موقع دینا ہوگا. اور جس دن ہم نے اشرافیہ اور موروثیت کے ہاتھوں سے سیاست کی ڈور لے کر ایک عام آدمی کو تھما دی تو وہی ہمارے ووٹ کی عزت بھی ہوگی اور اس ملک کی تعمیر و ترقی کی ضامن بھی. اگلی ویڈیو تک کے لیے نعمان حیات کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.